بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ بلند پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نوران تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کی ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زہرا تھا۔ شہزادی زہرا کی ایک عجیب عادت تھی، وہ ہر رات ایک ہی خواب دیکھتی تھی۔ خواب میں وہ بادلوں کے اوپر موجود ایک شاندار محل دیکھتی جس کی دیواریں چاندی کی تھیں، کھڑکیاں ہیرے کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے باغوں میں ایسے پھول کھلتے تھے جو رات کے وقت ستاروں کی طرح جگمگاتے تھے۔ ہر خواب میں ایک نرم آواز اسے پکارتی، شہزادی زہرا، جادوئی محل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زہرا ہر صبح جاگ کر حیران رہ جاتی۔ ایک دن اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہا، ابا حضور، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خواب صرف خواب نہیں بلکہ کسی راز کی نشانی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی خواب ہمیں ہمارے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ چند دن بعد محل کے باغ میں ایک سفید کبوتر آیا۔ اس کی چونچ میں سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا نقشہ تھا۔ زہرا نے نقشہ کھولا تو اس پر ایک چمکتا ہوا راستہ بنا ہوا تھا جو دور برفانی پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ نقشے کے نیچے لکھا تھا، صرف پاک دل اور بہادر انسان ہی جادوئی محل تک پہنچ سکتا ہے۔ شہزادی زہرا سفر پر روانہ ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار سفید گھوڑا بھی تھا جس کا نام برق تھا۔ راستے میں وہ ایک جنگل سے گزری جہاں اس نے ایک زخمی ہرن کو دیکھا۔ اس نے اپنا سفر روک کر ہرن کی مدد کی۔ اچانک ہرن ایک چمکتی ہوئی روشنی میں بدل گیا اور ایک جنگل کی پری ظاہر ہوئی۔ پری نے کہا، تمہاری مہربانی کے بدلے میں تمہیں یہ جادوئی پھول دیتی ہوں۔ جب بھی تم مشکل میں ہوگی یہ تمہاری مدد کرے گا۔ زہرا نے شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور ایک تیز دریا اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ دریا پار کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ پتھروں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ زہرا نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچے کو بچا لیا۔ اسی لمحے دریا کے پانی میں ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور ایک آبی پری سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، تم نے بہادری اور رحمدلی کا ثبوت دیا ہے، یہ نیلا موتی اپنے پاس رکھو۔ زہرا نے موتی سنبھال لیا۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ برفانی پہاڑوں کے پار پہنچی۔ وہاں واقع بادلوں کے درمیان ایک عظیم الشان محل کھڑا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی زہرا محل کے دروازے کے قریب پہنچی، ایک سنہری دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک بوڑھا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے کہا، شہزادی، اس محل تک پہنچنے والی کو 3 امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ زہرا نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں۔ پہلا امتحان بہادری کا تھا۔ اسے ایک تاریک کمرے میں داخل ہونا تھا جہاں خوفناک سائے دیواروں پر حرکت کر رہے تھے۔ زہرا نے خوف کے باوجود آگے بڑھنا جاری رکھا۔ اچانک تمام سائے غائب ہو گئے اور ایک دروازہ کھل گیا۔ دوسرا امتحان مہربانی کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک باغ کے تمام پھول مرجھا چکے ہیں۔ زہرا نے جادوئی پھول زمین پر لگا دیا۔ چند لمحوں میں پورا باغ دوبارہ کھل اٹھا۔ تیسرا امتحان سچائی کا تھا۔ ایک جادوئی آئینے نے اس سے پوچھا، اگر تمہیں یہ محل اور اس کا خزانہ مل جائے تو کیا تم اسے صرف اپنے لیے رکھو گی؟ زہرا نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں اس کی خوشیاں اپنی سلطنت کے لوگوں کے ساتھ بانٹوں گی۔ آئینہ روشن ہو گیا۔ اچانک پورا محل جگمگا اٹھا۔ اسی لمحے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، میں اس محل کی محافظ پری نور ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے خوابوں کے ذریعے ایک ایسے انسان کی تلاش شروع کی تھی جو بہادر اور سچا مہربان ہو۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اپنے امتحانات کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اچانک محل کے باغوں سے روشنی کی لہریں نکلنے لگی۔ پری نے زہرا کو ایک جادوئی کرسٹل دیا۔ جب بھی تمہاری سلطنت مشکل میں ہوگی یہ کرسٹل لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ شہزادی زہرا محل واپس لوٹ آئی۔ اس کے واپس آتے ہی سلطنت میں خوشحالی پھیلنے لگی۔ کھیت پہلے سے زیادہ سرسبز ہو گئے، دریا صاف ہو گئے اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، میری بیٹی نے ثابت کر دیا کہ اصل خزانہ سونا اور ہیرے نہیں بلکہ
اچھا دل سچائی اور دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ اس دن کے بعد شہزادی زہرا ہر سال جادوئی محل کا دورہ کرتی اور وہاں سے حاصل ہونے والی برکتیں اپنی سلطنت کے لوگوں میں تقسیم کرتی۔ لوگ دور دور سے آتے اور اس بہادر اور مہربان شہزادی کی کہانی سنتے، اور یوں شہزادی زہرا جادوئی محل اور سلطنت نوران کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اصل طاقت دولت یا جادو میں نہیں بلکہ بہادری، سچائی، مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔